اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ آ رہا ہے کہ جب کہ مصر سے اپنی قوم کو لے کر نکلے، صحرائے سینا میں رہے، کوہ طور پر بلائے گئے، تورات دے دی گئی۔ اب اس کے بعد انہیں حکم ہوا کہ فلسطین میں داخل ہو جاؤ اور وہاں جو مشرک اور کافر قومیں آباد تھیں، فلسطی کہلاتے تھے، ان کو تم ان کے ساتھ جنگ کرو، انہیں وہاں سے نکالو، اور یہ تمہارے لیے ارض مقدس اللہ کی طرف سے موعود ہے، اس لیے کہ تمہارے ابراہیم، تمہارے جد امجد تھے، وہ یہی تھے، یہی حضرت اسحاق تھے، یہیں سے پھر حضرت یعقوب کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر چلے گئے تھے تو یہاں سے تمہاری منتقلی مصر ہوئی تھی۔ اب جو اپنا اصل گھر ہے جاؤ اسے حاصل کرو۔ لیکن جب جنگ کا موقع آیا پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں جو تلخی پیدا ہوئی اور طبیعت کے اندر یوں سمجھیے بیزاری کی شدت پیدا ہوئی، وہ آپ دیکھیے گا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول جو ہے وہ اپنی امت کے حق میں شفقت ہی شفقت ہوتا ہے، شفقت بھی ہے، جیسے اللہ کا معاملہ رؤوف بھی ہے، ودود بھی ہے، لیکن عزیز ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا بھی ہے۔ یہ دونوں شانیں ہیں۔ رسول کا معاملہ بھی یہی ہے، شفیق بھی ہے لیکن غیور بھی ہے، دین کی غیرت اس میں ہے، آپ سے بڑھ کر اللہ کے دین کی غیرت اس میں ہے، تو آخر ظاہر بات ہے کہ آپ کے طرز عمل سے بیزاری بھی ہوگی۔ پھر ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے۔ اور یہ بات ذرا میں عرض کر دوں، تھوڑی سا نکتہ ہے سمجھنے کا، کہ چونکہ اس قوم کو اب تک بہت سا تجربہ ہوا تھا معجزوں کا، پیاس لگی، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ آئے ہیں، ایک ضرب لگی چٹان پر 12 چشمے پھوٹ گئے، کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑی۔ بھوک لگی، من و سلوہ نازل ہو گیا۔ دھوپ لگی، سائبان جو ہے وہ ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ سمندر راستے میں آیا، پھٹا، اس نے راستہ دے دیا۔ تو اس سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ گئے تھے، اور یہی حکمت ہے کہ حضور کی پوری زندگی میں آپ کو اس طرح کا کوئی معجزہ نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں، جو کرنا ہے اپنی جان دے کر، ایثار سے، قربانی سے، محنت سے، مشقت سے، بھوک جھیل کر، فاقے برداشت کر کے کرو۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، سمجھ لیجیے۔ یہ عادی ہو گئے تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، میری قوم کے لوگوں، اور تورات سے معلوم ہوتا ہے، بک آف ایکسوڈس جو ہے 6 لاکھ کی نفری تھی ان کی جب یہ نکلے ہیں مصر سے۔ اب ان میں بوڑھے بھی، بچے بھی اور عورتیں بھی، ان کو نکال دیجئے تو کم سے کم 1 لاکھ تو ہوں گے کہ جو ایسے لوگ ہوں کہ جو جنگ کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور نیچے جائیے برسبیل تنزل تو 50,000 تو ہوں گے، لیکن ان کا حال کیا ہوا وہ دیکھ لیجئے۔ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، میری قوم کے لوگوں اللہ کے اس انعام کا احساس کرو جو تم پر ہوا ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جبکہ تمہارے اندر اس نے نبی اٹھائے، یعنی خود میں نبی ہوں، میرے بھائی ہارون نبی ہیں، حضرت موسیٰ نبی تھے، حضرت یوسف نبی تھے جو آئے تھے۔ وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا ہے۔ بادشاہ بنایا ہے تو ظاہر بات ہے اس وقت تک اگرچہ ان کی بادشاہت تو قائم نہیں ہوئی تھی، ہو سکتا ہے یہ پیشین گوئی ہو کہ جو بتائی جا رہی ہو کہ آئندہ تمہیں اللہ تعالیٰ زمین کی سلطنت بھی اور خلافت بھی دینے والا ہے، جیسے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوئی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ چونکہ حضرت یوسف کے زمانے میں انہیں بڑا اقتدار حاصل ہو گیا تھا، بادشاہ تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ واقعتاً بادشاہوں کے بھی، جن کو کہتے ہیں کہ پیرزادے ہونے کے اعتبار سے بادشاہوں کے بھی مخدوم تھے اور ممدوح تھے، تو شاید اس کی طرف اشارہ ہو۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ ساری چیزیں دیں جو پوری دنیا میں تمام جہان والوں میں کسی کو نہیں دی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم کے لوگوں اب داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں، اس فلسطین میں جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تمہیں ملے گی۔ ولا ترتدوا على ادبارکم، اور اب اپنی پیٹھوں کے بل نہ واپس نہ پھرنا، فتنقلبوا خاسرین، اگر ایسا کرو گے تو خسارے میں رہو گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا موسیٰ ہم فلسطین میں داخل ہو جائیں، اس میں تو بڑی جابر قوم ہے، بڑی طاقتور قوم ہے، قداور لوگ ہیں، لعیم ہیں، جسیم ہیں،
ان فیہا قوما جبارین وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے، اپنے قدم نہیں بڑھائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ وَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا دو اشخاص نے کہ جو خوف رکھتے تھے اللہ کا بھی، انعم اللہ علیہما، اللہ نے بھی ان پر انعام کیا تھا۔ یہ دو شاگرد تھے جو قریبی صحابی یا حواری تھے حضرت موسیٰ کے۔ یوشع ابن نون تو وہ ہے کہ جو پھر ان کے بعد جانشین بھی ہوئے، اور گمان غالب یہی ہے کہ وہ نبی بھی تھے، اور دوسرے تھے کالب بن یفنہ۔ تو ان دونوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو سمجھانا چاہا۔ قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما ادخلوا علیہم الباب، ہمت کرو دروازے میں ایک دفعہ گھسو تو صحیح۔ فاذا دخلتموہ فانکم غالبون، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تمہیں مل جائے گا۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، انہوں نے کہا موسیٰ ہم تو کبھی بھی، یہ ترجمہ کبھی بھی اصل میں کیا گیا ہے اس مصحف میں بھی، لیکن یہ گرامر کے اندر عربی محاورے میں ابدا، ہرگز ہرگز، ہم ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ یا موسیٰ لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ اس میں موجود ہیں۔ فاذهب انت وربک، جاؤ تم اور تمہارا رب، اور یہ میری طرف سے اضافہ کر لیجئے، ساتھ اپنی لٹھیاں بھی لے جاؤ، یہ تمہارا عصا جو ہے اتنے بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں، یہ بھی ساتھ لے جاؤ۔ فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، اور جا کے قتال کرو، إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، زمین جنبت نہ جنبت گم رہو محمد، ہم تو یہاں ٹکے ہوئے، ہم نہیں ہلیں گے۔ قال رب، اب دیکھیے بیزاری، وہی حضرت موسیٰ سورہ قصص میں آپ واقعہ پڑھیں گے کہ قبطی جو تھا وہ مار رہا تھا ایک اسرائیلی کو، تو اس کی طرف سے پھر مدافعت کرتے ہوئے حضرت موسیٰ نے ایک مکہ رسید کیا اور اس قبطی کی جان نکال دی۔ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس وقت اتنی محبت اپنی قوم سے، اور اب کیا حال ہے؟ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي، انہوں نے عرض کیا پروردگار مجھے تو اختیار نہیں ہے سوائے اپنی جان کے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے۔ فَفْرُقْ بَيْنَنَا، باقی یہ پوری قوم انکار کر رہی ہے تو اب تفریق کر دے، علیحدہ کر دے، جدائی ڈال دے ہمارے مابین، وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور ان ناہنجار لوگوں کے درمیان، میں اب ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا۔ آج کی اصطلاح میں ہم کہہ سکتے ہیں میرا استعفیٰ قبول فرما لے، کہ میں اب ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، ان کی ناہنجاری، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، میرے ہاتھوں سے جو معجزے دیکھے ہیں، میرے اور ان کے درمیان اب تفرقہ پیدا کر دے۔ اللہ نے یہ درخواست قبول نہیں کی، لیکن یہ کہ تذکرہ بھی نہیں کیا۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، نہیں، ہم جو سزا انہیں دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب یہ ارض مقدس، اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے ابھی ہم انہیں دے دیتے، اب انہوں نے بزدلی دکھائی ہے تو اب یہ ان پر حرام رہے گی 40 برس تک۔ یتیہون فی الارض، اسی صحرا میں، اسی صحرائے سینا میں، سینائی پیننسولا، یہ بھٹکتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اب آپ اس فاسق لوگوں کے بارے میں اب آپ افسوس نہ کریں، اپنے دل کے اندر رنج نہ لیں، اب جو کچھ ان پر بیتے گی، لیکن بہرحال آپ ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، جب تک زندگی ہے آپ کو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ یہاں ذرا یاد کر لیجئے کہ جو حضرت موسیٰ نے کہا انی لا املک الا نفسی واخی، حضور سے کیا کہا گیا تھا سورہ نساء میں؟ فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، اے نبی آپ اللہ کی راہ میں قتال کیجئے، آپ پر ذمہ داری نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کی اپنی جان ہے، اور آپ اہل ایمان کی جتنی تحریض، ترغیب، تشویق، جتنے ان کے ایمان کے جذبات کو اپیل کرنا ممکن ہے کیجئے، بس۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتل ناحق کے سلسلے میں، ملک میں فساد مچانے کے سلسلے میں، چوری ڈاکے کے سلسلے میں، کیا ان کی اہمیت ہے، کیا اس کے پھر سزائیں ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، ایک حابیل قابیل، اور ایک ان میں سے گنریے کا کام کرتے تھے، بھیڑیں بکریاں چراتے تھے، ایک کاشتکار تھے، تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہیں وہ کچھ اپنے کوئی جانور لے کر آئے، اللہ کے لیے نذر کے طور پر پیش کیا۔
فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قبول نہیں کی گئی۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا، گویا کہ اللہ نے قبول فرما لی۔ قال لاقتلنک، اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے جس کی قبول ہو گئی تھی حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، انہوں نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر، چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، تو بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں، یعنی یہ ایک طرفہ قتل ہوگا آپ کا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں، اس انتہا تک پہنچ ہی جائیں، تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں، میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں۔ جو ناحق مقتول ہے وہ اس کے تو گویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لیے، تو میرے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ What do I stand to lose؟ آخر میری کوئی خطائیں ہیں، میری کوئی غلطیاں ہیں، کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے، اگر آپ ناحق مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا وبال آپ کے سر آ جائے گا، تو میرے تو کوئی نقصان والی بات نہیں۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، اور یہ ہوگی سخت ترین سزا میری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر، یعنی ان الفاظ میں بٹوین دی لائنز یوں سمجھیے کہ ہے اس کے اندر بھی وہ تو رہتا ہے نا حق اور باطل کی ایک کشاکش اور نیکی اور بدی کا غلبہ، قتل کروں یا نہ کروں، آخر بھائی کی باتیں بھی آئی ہیں، وہ دل نشین ہے، لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، فقتلہ، تو اس نے انہیں قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، وہ زمین کو کرید رہا تھا۔ اب اسے قابل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، ابھی لاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج دیا، وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم ہے چونچے مارتا ہے، اس میں سے کچھ دانے نکالتا ہے، وہ دیکھا یبحث فی الارض لیریہ، تاکہ اللہ اسے دکھا دے کیف یواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتى عجزت ان اکون مثل هذا الغراب، اس نے کہا ہائے میری شامت، میرے اندر اس کوے جیسی بھی عقل نہ تھی، نہ ہوا میں اس کوے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی، فواری سوءۃ اخی، اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، فاصبح من النادمین من اجل ذلک، اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید ندامت پیدا ہو گئی۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، اجل ذلک دونوں طرف لگتا ہے، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اور ہم نے اسی بنا پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، قتل ناحق ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بری شے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی۔ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص میں، بغیر نفس، ہاں کسی نے قتل کیا، قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحق نہیں ہے، یہ تو پھر قصاص کا قتل ہے۔ اور فساد فی الارض، یا کوئی شخص زمین میں فساد مچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے، یعنی کوئی قصوروار ہے، مجرم ہے، اس کو سزا دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے، کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فکانما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، پوری نوع انسانی کو۔ کیوں کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی، احترام جان، احترام مال، یہ بنیاد ہے تمدن کی۔ ومن احیاہا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فکانما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں اور تعلیمات لے کر، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترازی کرتے پھر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔